صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے پاک دنوں میں جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، عالم دین، انہی میں سے میرا بیان آج کا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں عالم کے حوالے سے ہے کہ عالم کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔ اب عالم دین کے لیے کس طرح شب و روز کوشش کرتے ہیں، حضور کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا بیان پیش کروں گا۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ شریف پر نظر ڈالنا عبادت ہے، اور عالم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ تذکرۃ الواعظین میں یہ ذکر ہے، عالم کو سلام کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سرکار مدینہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابن مسعود سے فرمایا کہ ابن مسعود، تمہارا گھڑی بھر کے لیے علم دین کے حلقہ درس میں ایسی حالت میں بیٹھنا کہ نہ کوئی قلم چھو اور نہ ہی ایک حرف لکھو، تمہارے لیے 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، اور عالم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا خدا کی راہ میں 1000 گھوڑے دینے سے افضل ہے، اور عالم کو سلام کرنا تمہارے حق میں 1000 برس کی بات سے بہتر ہے۔ یہ بھی تذکرۃ الواعظین میں درج ہے۔ عالم 70,000 عبادت گزاروں سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ عالم افضل ہے یا عابد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تیرے اس قول سے فرشتوں کو بھی تعجب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک سست عالم 70,000 محنتی اور رات بھر اٹھ کر نماز پڑھنے والوں اور دن بھر روزہ رکھنے والوں کے عابد سے بہتر ہے۔ عالم کی صحبت کی برکتیں۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے فرمایا کہ جو شخص عالم کی صحبت میں بیٹھے اور اگرچہ اس سے علم حاصل کرنے کی قدرت نہ ہو، پھر بھی اس کی 7 فضائل حاصل ہوں گے۔ دینی طالب علم کو فضیلت پائے گا جب تک وہ شخص اس عالم کے پاس بیٹھے رہے گا، گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ رہے گا۔ جس دن وہاں سے رخصت ہوگا، جب تک اس کے نزدیک بیٹھا رہے گا، اس وقت تک اس پر برابر برکت اور برکت کا نزول ہوتا رہے گا۔ جب تک وہ سنتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈانپ لیں گے، اس کے ہر ایک قدم اس کے گناہوں کے کفارہ بن جائیں گے، اور اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، اور اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ عالم کی زیارت دیدار انبیاء کی طرح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار عبد قرار مدنی تاجدار سور قلب و سینہ کا فرمان علی شان ہے، عرش کے نیچے مشک اظفر کا بنا ہوا اللہ کا شہر آباد ہے۔ عرش کے نیچے مشک اظفر کا بنا ہوا اللہ کا فرش آباد ہے۔ اس کے دروازے پر فرشتہ روزانہ اس طرح منادی کرتا ہے کہ سن لو کہ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی، اور جس نے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی اس نے اپنے رب کی زیارت کی، اور جس نے اپنے رب کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ اب عالم سے مصافحہ کرنا سرکار سے مصافحہ کرنا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جس نے عالم کی صحبت اختیار کی اس نے میری صحبت اختیار کی، اور جس نے دنیا میں میری صحبت اختیار کی اللہ اس کو قیامت کے روز جنت میں میرا ہم نشین بنائے گا۔ اب چیونٹیاں اور مچھلیاں معلم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ حضور سید عالم کا فرمان علی شان ہے، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے مزیری فضیلت تمام ادنا پر۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اور اپنے سراخوں، اور یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں اس کی بلائی کی خواہاں ہیں، جو لوگوں کو اچھی تعلیم کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ترمذی میں روایت ہے، اور سنتے ہیں سیکھنے کے لیے اجتماع میں شریک ہونا 1000 رکعت سے افضل ہے۔ سرکار عبد قرار شافی روز شمار فرماتے ہیں، علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت اور 1000 مریض کی عیادت اور 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے افضل ہے۔
صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اور قرآن پڑھنے سے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا قرآن پڑھنا بغیر علم کے مفید ہو سکتا ہے؟ فرشتے بازو بچھاتے ہیں، حضور سید عالم کا فرمان علی شان ہے، طالب علم کے کام سے راضی ہو کر اس کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں۔ ایک شخص نے یہ حدیث سن کر اپنے جوتے میں لوہے کی کیلیں لگائیں اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں فرشتوں کے پر اس سے کچل دوں، تو خود اس کے پیروں ہی میں زخم ہو گئے۔ ارے حدیث کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ایک شخص کسی محدث کے پاس جایا کرتا تھا، ایک عادی مذاق کے طور پر کہنے لگا، اپنے قدم اٹھائیں، کہیں فرشتوں کے بازو نہ توڑ ڈالنا۔ کہنے والا اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کے دونوں پیر خوش ہو گئے۔ علم سے سیری نہیں ہو سکتی۔ سرکار مدینہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، مومن کبھی خیر یعنی علم سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا منتہا جنت ہوتا ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ عالم ہزار عابد سے بہتر ہے۔ سرکار مدینہ کا فرمان ہے، ایک فقیہ عالم ہزار عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے۔ حدیث پاک میں سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جس کسی کے ہاتھ سے عالم سہارا لے، اللہ اس کو ہر ایک قدم پر غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، ایک گھڑی رات میں پڑھنا پڑھانا ساری رات عبادت سے افضل ہے۔ سیاسی شہید کے خون سے تولی جائے گی اور اس پر غالب ہو جائے گی۔ آج کا یہ اسلامی بیان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم انبیاء کی میراث ہے، اور اس میراث کے وارث عالم دین ہیں۔ جو عالموں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن میں اس پیاری پیاری میٹھی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔